نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا ہمارا سبق سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کی چند شکوہ جات کا ذکر فرمایا. مشرکین مکہ اور منکرین دعویٰ جب وہ دلائل سے دعوے کا توڑ اور مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اس دعوے سے دور کرنے کے لیے اوچھے اور غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ایسی باتیں جن کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چنانچہ آپ نے پڑھا ہے گزشتہ آیات میں، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، اس کو خزانہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے باغات ہوتے جہاں سے یہ کھاتا پیتا. ان چیزوں کا دعوے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ باتیں صرف اور صرف اس درجے میں ہوتی ہیں کہ ہم چپ کیسے ہو جائیں اور لاجواب کیسے ہو جائیں، کوئی نہ کوئی بات تو منہ سے کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کا جواب بھی دیا ہے. چنانچہ اس آیت سے، آیت نمبر 10 سے یہ جو چھٹا شکوہ ہے اس کے ساتھ اور ساتھ ہی دعوے کا اعادہ. میں نے بتایا کہ اس صورت میں 3 دفعہ دعوے کا ذکر ہوگا. شروع میں بھی ذکر ہے تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، قرآن اتارا. اب اللہ نے دوبارہ اس دعوے کا ذکر کیا ہے. یہ اعادہ دعویٰ ہے جی. تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات. تو اس آیت کا تعلق تو ان شکوہ جات کے ساتھ ہے اور خاص طور پہ چھٹے شکوے کے ساتھ جو ابھی ذکر ہوا ہے کہ خزانہ کیوں نہیں، اس کے لیے باغات کیوں نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ بات کریں جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. تبارک الذی، اصل مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ برکت والی ہے وہ ذات. تو تم برکات دہندہ اوروں کو سمجھتے ہو اور برکات دہندہ میں ہوں. برکت والی ہے وہ ذات. انشاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تیرے لیے اس سے بہتر چیز بنا دے. کس سے بہتر؟ جس کی یہ مکے والے بات کر رہے ہیں، جس بات کا ذکر مکے والے کر رہے ہیں کہ خزانہ ہونا چاہیے، باغات ہونے چاہیے. تو اگر اللہ چاہے تو وہ اس سے بہتر چیز بنا دے. وہ کیا ہیں جی بہتر چیزیں؟ جنات،
یہ اس خیرن سے بدل ہے، جناتن یہ خیرن سے بدل ہے، یعنی باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کر دیں اللہ تیرے لیے قصورا محلات، اللہ اس سے بہتر چیزیں بنا سکتے ہیں۔ محلات یہ کب کر سکتے ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں جی۔ نمبر ایک، یا تو دنیا میں، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اگر میں چاہوں تو آپ کو دنیا میں یہ چیزیں عطا کر دوں، یا اس سے مراد ہے آخرت میں۔ تو پھر یہ جو جعلہ ہے نا، یہ پھر مضارع کے معنی میں ہے، اللہ چاہیں گے تو کریں گے تیرے لیے۔ یہ اگر آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہ جعلہ یہ مضارع کے معنی میں ہے جی، اگر چاہیں تو اللہ کر دیں، کریں گے آخرت میں، اور واقعی آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ نے جو کچھ اپنے نبی کو دینا ہے کائنات میں تو وہ کسی کو بھی نہیں ملنا، جو اللہ اپنے نبی کو آخرت میں جنت کے مقامات عطا فرمائیں گے۔ بل کذبوا بالساعہ، تخویف اخروی بھی ہے اور نہ ماننے کی وجہ بھی ہے۔ یہ اعتراضات سب لچر ہیں، فضول ہیں کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، اور بلکہ اصل بات ہے کذبوا بالساعہ، انہوں نے جھٹلا دیا ہے قیامت کو، یہ ہے نہ ماننے کی وجہ، قیامت کے منکر ہیں، اور ہم نے تیار کیا ہے اس بندے کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا، سعیرا آگ، بھڑکنے والی، جلانے والی۔ منکرین قیامت کے لیے ہم نے بڑی سخت آگ تیار کی ہے۔ اذا رأتہم، اس کی شدت کیا ہے؟ جب وہ دیکھے گی ان کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، آگ تو وہیں ہوگی، بندے دور ہوں گے، تو جب یہ ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لہا تغیظا، تو یہ سنیں گے اس آگ کے لیے تغیظا، جوش مارنا، وزفیرا، اور چلانا۔ آگ جہنمیوں کو جب دور سے دیکھے گی تو چلائے گی اور جوش مارے گی، جھنجھلانا، جیسے قابو سے چیز باہر۔ اگر کوئی شکار دیکھ لینا اپنی جس کا اس نے شکار کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر ہاتھوں سے نکلتا ہے، ہاتھوں سے نکلتا ہے، بندہ پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہتا ہے چھوڑو چھوڑو، میں نے تو اس کو ابھی اپنی گرفت میں لینا ہے۔ تو جہنم بھی ان جہنمیوں کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بے چین ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے، اس آیت کا ذرا معنی دیکھ لیں جی، اور جب وہ ڈالے جائیں گے، مکانن اے فی مکانن، یہ مفعول فی ہے جی القو کا، جب وہ ڈالے جائیں گے ایسی جگہ میں، ضیقن، جو تنگ جگہ ہے، مقرنین، اس حالت میں کہ وہ زنجیروں میں باندھے ہوئے ہوں گے، ایک ایک زنجیر میں کئی کئی، ٹھیک ہے، ایک ایک زنجیر میں کئی کئی ان کو باندھا ہوا ہوگا، اور وہ ایک جگہ میں ڈالے جائیں گے۔ اب میں نہ کریں جی منہا، یہ حال مقدم ہے جی، اس حالت میں کہ وہ جگہ جہنم کا حصہ ہوگی، وہ جگہ اس جہنم کا حصہ ہوگی، جہنم کا ایک طبقہ ہوگا جس میں ان کو ڈالا جائے گا اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں موت کو آوازیں دیں گے۔ ہائے موت، کم بخت کدھر گئی، آتی نہیں ہے۔ آواز آئے گی، آج ایک موت کو نہ بلاؤ،
بہت ساری موتوں کو بلاؤ، ایک موت سے کچھ نہیں بننا، بہت ساری موتیں ان کو آواز دو، لیکن وہ بہت ساری بھی مل کر تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ موت آنی نہیں ہے تو جتنی مرضی موتیں بلاؤ، یہ کہو 1000 مرتبہ موت آ جائے، 1,00,000 مرتبہ آ جائے، یہ کہنا فضول ہے جی، کیونکہ موت تو نہیں آئے گی وہاں۔ قل، کہو میرے پیغمبر، کیا یہ چیز بہتر ہے؟ ام جنت الخلد، بشارت ہے جی، یا وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، کانت لہم جزان، یہ ان کا بدلہ ہے، ومصیرا، اور آخری ٹھکانہ، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کو اس جنت میں ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور ہوں گے بھی ہمیشہ رہنے والے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ بات علی ربک، تیرے رب کے ذمے ہے، وعدن، بطور وعدے کے، مسئولا، پوچھا ہوا، مسئولا کا معنی پوچھا ہوا۔ دو باتیں یہاں ذہن میں رکھیں جی، یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ ہم نے جنت دینی ہے اور جنت تیرے رب کے ذمے ہے، علی ربک، یہ علی اس معنی میں آتا ہے، تیرے رب کے ذمے ہے، لازم ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے جی کہ کوئی چیز رب کے ذمے لازم نہیں، لازم ہو جائے چیز تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے، کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو عجز سے پاک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن میں آئیں گی، ایک ہی مرتبہ بات سن لیں آج، اس طرح کی کئی آیات قرآن میں آئیں گی۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، اللہ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ ذمہ آ جائے تو پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے، کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے، جواب بھی سن لیں جی، اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ نے بطور تفضل کے اپنی مہربانی سے چیزوں کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے، مہربانی سے ہے کو نہیں۔ جس طرح کہ ایک غلام ہو جی اور اس کا ایک مولا ہے، مولا اور غلام، اب غلام کا مولا کے اوپر کوئی حق نہیں، کھانا پینا تو دینا ہے مولا نے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کو پیسے بھی دے، اس کو خرچہ بھی دے، لیکن کبھی کبھی مولا اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ میں دوں گا بھائی، میرے ذمے آ گیا، حالانکہ ذمے ہوتا نہیں ہے، غلام اور مولا کا وہ تعلق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مولا اپنی مہربانی سے اپنے ذمے کو چیز لے لیتا ہے، دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی۔ تو یہ ہے جی علی ربک، رب کے ذمے ہے بطور تفضل، ایک بات۔ نمبر 2 جی، یہ وعدہ ہے مسئولہ، جس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ پھر ایک اور اشکال ہے کہ جب اللہ وعدہ کرتے ہیں تو کیا اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے وعدے کے بارے میں؟ مسئولہ، اللہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا اللہ وعدہ پورا کیا ہے؟ تو اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو پھر یہ کیا مفہوم ہے مسئولہ کا؟ یہ اس وعدے کی عظمت سے کنایہ ہے۔ بہت آسان جواب میں نے دے دیا ہے، وعدے کی عظمت سے کنایہ ہے، وعدہ بڑا عظیم الشان ہے۔ اگر وہ پوچھا جا سکتا تو اللہ سے یہی بات پوچھی جا سکتی تھی کہ یا اللہ وعدہ پورا کرو، جو جنت والا وعدہ ہے نا نیک لوگوں سے، یا اللہ پورا کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بات مجھ سے پوچھی جا سکتی ہے، یہ اس وعدے کی عظمت سے کنایہ ہے، ورنہ اللہ پر کسی چیز کی مسئولیت عائد نہیں ہوتی کہ اللہ کو مسئول بنایا جائے اور کوئی بندہ اللہ سے پوچھے۔
ایک معنی جی۔ اب دوسرا معنی سنیں جس میں یہ اشکال ہی نہیں ہے، وہ معنی میں کرنے لگا ہوں۔ کان علی ربک وعدن، یہ تیرے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے، مسئولا، بہت آسان معنی سنیں جی، مسئولا، یہ ایسا وعدہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اس کی درخواست پیش کیا کریں۔ مسئولا، یہ قابل درخواست ہے، اپنے دعاؤں میں اللہ سے ان چیزوں کا سوال کیا کریں۔ مسئولا، اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ یہی مانگنی ہے کہ یا اللہ جنت عطا فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس عطا کر دے، یہ وعدہ ہے قابل درخواست۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، تخویف اخروی، جب اللہ ان مشرکین کو بھی اکٹھا کریں گے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کو بھی اللہ اکٹھا کریں گے۔ اب یہ کون ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں بت ہیں، بت۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فیقول، اللہ پوچھیں گے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، ہؤلاء، یہ جو کھڑے ہیں، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود بھٹک گئے تھے راستے سے؟ تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ ہمیں کہہ کے گئے تھے، تو کیا تم نے یہ کہا تھا؟ اب یہ جو اللہ سوال جواب کر رہے ہیں یہ بتوں سے کر رہے ہیں، بے جان چیزوں سے کر رہے ہیں، یہ زندہ چیزیں ہیں، زندہ بزرگ۔ چنانچہ تفسیر قرطبی اور البحر المحیط والوں نے لکھا ہے، الآیت فی حق من یعبد الانس، یہ آیت اس بندے کے بارے میں ہے جو انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، والجن والملائکہ والانبیاء والاولیاء، جی یہ نبیوں کے بارے میں ہے، ولیوں کے بارے میں ہے، جنات کے بارے میں ہے۔ الآیت فی حق من یعبد الانس والجن والملائکہ والانبیاء والاولیاء، تفسیر قرطبی اور البحر المحیط دونوں کتابوں کے حوالے ہیں۔ تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ یہی جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دینا ہے، سبحانک لا علم لنا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے تو یہ مناسب بھی نہیں تھا کہ ہم بنا لیتے تیرے سوا کسی کو کارساز، جب ہم خود اس عقیدے کے مالک نہیں تو ہم نے ان کو کیوں تبلیغ کرنی ہے؟ ولیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں پوجتے تھے اور ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور پھر دنیا میں بڑے آرام سے رہتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے متعتہم، تو نے ان کو بھی نفع دیا اور ان کے بڑوں کو بھی، یہاں تک کہ یہ نسوا الذکر، نصیحت کی بات بھول گئے۔ اس سے مراد یا تو قرآن ہے یا مسئلہ توحید۔ تو نے ان کو بڑا نفع دیا اور نصیحت کی بات بھول گئے، قرآن کے قریب نہ آئے، پیسہ ملا نا، دولت۔ یہ ایک محاورہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی بندہ کسی مقصد سے غافل ہو جائے اور کام نہ کرے جو اصل کام کرنا ہے، اور پھر وہ بڑا مالدار ہو، پیسہ دولت خوب کھائے اور اصل کام نہ کرے، تو ایک محاورہ پنجابی دا جی وہ ذرا سنیا ہے، آدھن راج کھاون دیاں مستیاں، یہ راج کھاون دیاں مستیاں،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب مل رہا ہے تو مست ہونا، بھوک آتی تو سمجھ آتی نا، راج کھامن دیاں مستیاں، یہ وہی معنی ہے جی، متاتہم و آباہم حتیٰ نسوا الذکر، نصیحت بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور یہ قوم بڑی ہلاکت والی ہے، بورا، فقد کذبوکم، ان کو کہا جائے گا، یہ فقط سے پہلے ایک فعل معذوف ہے، یقال لہم، ان مشرکین کو کہا جائے گا، اور جو کہتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور یہ اللہ کے نبی، اور ہم جو ان کی عبادت کرتے تھے تو ان کے کہنے سے کرتے تھے، یہ ہمیں کہہ کے آئے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آواز لگے گی، کذبوکم بما تقولون، آج ان معبودوں نے تمہاری تمام باتوں کو جھٹلا دیا ہے، کذبوکم بما تقولون، میں نے سمجھ آیا جی، ان معبودوں نے تمہاری تمام باتوں کو جھٹلا دیا ہے، تم ان کے ذمے لگا رہے تھے، اب سنو نا، فما تستطيعون صرفا، آج تم طاقت نہیں رکھتے، صرفا عذاب کو ہٹانے کی، ولا نصرا، اور باہر سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی، دونوں چیزوں کی طاقت نہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مشکل سے نکالتی ہیں، یا اپنے اندر طاقت ہو یا باہر سے کوئی امداد ہو، یہاں دونوں نہیں ہیں، تمہارے اندر بھی طاقت نہیں اور باہر سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو چکھائیں گے بڑا عذاب۔ اچھا جی، باز آ جاؤ ورنہ عذاب کے لیے تیار رہو۔ وما ارسلنا، چوتھے شکوے کا جواب ہے، کہتے تھے اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کا جواب وما ارسلنا قبلک، نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی بھی رسول، الا انہم، مگر بے شک وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ یہ اگر نیا کام صرف تو نے کیا ہوتا اور باقی رسولوں نے نہ کیا ہوتا پھر تو بات بنتی ہے کہ یہ نیا کام کر رہا ہے، یہ کام سارے نبیوں نے کیا ہے، کھانا بھی کھاتے تھے اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں۔ کھانے کا جو محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا انہم، یہ جو لفظ ان آیا ہے درج کلام میں، انا آنا چاہیے تھا، انا، لیکن ان آیا ہے کہ اس کی خبر پہ لام آیا ہوا ہے، لا یاکلون، اور جب خبر پہ لام ہو تو پھر ان ہی ہوتا ہے، ناو کا قانون ہے، انہم۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے بنا دیا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ پیغمبروں کی آزمائش قوم کی وجہ سے ہوتی ہے، قوم اس طرح کے اعتراضات کرتی ہے، کسی کو غنی کسی کو فقیر، یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، مالدار اور فقیر، صحت مند بیمار، امیر غریب، یہ آزمائشیں ہیں۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ استفہام طلبی ہے، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ صبر کرو۔ وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، موقع پر سزا دے گا جی۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، پانچویں شکوے کا اعادہ، اور اس کے ساتھ کچھ زائد چیزیں، یہ اس لیے اعادہ ہے کہ آگے اللہ نے اس شکوے کا جواب دینا ہے جی۔ پانچویں شکوے کا اعادہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس شکوے کا آگے جواب دینا ہے۔ وقال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے،
لا یرجون بمانا لا یعتقدون، ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ او نرا ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھ لیں، یا تو کوئی فرشتہ آئے جو تیرے ساتھ کھڑا ہو اور وہ ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم تیری بات پر یقین نہیں رکھتے، فرشتہ آ کر بتلائے، یا ہم اپنے رب کو دیکھیں اور وہ ہمیں بتائے کہ یہ میرا اللہ کا رسول ہے، اللہ براہ راست ہم سے بات کرے۔ لقد استکبروا، زجر جی، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اپنی ذات میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، ہیں نہیں بڑے لیکن اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کی، بہت زیادہ سرکشی کرنا، حد انسانیت سے بھی نکل گئے ہیں۔ کوئی انسان والی گل کریں، یہ تو انسانوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آئیں، رب ہم سے باتیں کرے۔ اپنا منہ دیکھا ہے کبھی شیشے میں؟ استکبروا فی انفسہم، اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہیں۔ تمہاری یہ حیثیت کہ تم سے رب باتیں کرے، رب تو اللہ کے نبیوں سے بھی جب بات کرتے ہیں تو فرشتوں کے واسطے سے، کبھی کبھی براہ راست۔ انبیاء تم کہاں اور رب کہاں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اپنے آپ میں بڑا جیسے کوئی چھوٹا سا بندہ ہو، معمولی گھٹیا سا، کوئی حیثیت نہ ہو، اور اسے کوئی آ کے پیغام دے کہ آج یہ حکم جاری ہو گیا ہے حکومت کی طرف سے، وہ آ کے میں تتام منیسا جو عمران خان من فون کرے، خود وزیر اعظم صاحب مجھے فون کرے نا پھر میں مانوں گا۔ لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی تجھے؟ تیری حیثیت دیکھ اور وزیر اعظم کی حیثیت دیکھ، اب تو ہی رہ گیا ہے۔ تو یہی ہے لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ رب ہم سے باتیں کرے۔ یوم یرون الملائکہ، جواب شکوہ جی، اب تو سرکشی کر رہے ہیں، جب دیکھیں گے فرشتوں کو، فرشتے بھی آئیں گے، ہوں آدین بھائی جلدی جلدی فرشتے نظر آ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں جب دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرم لوگوں کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہوں گے۔ خوشخبری کا میں نا اچھے حالات، کوئی اچھی خبر کہیں سے نہیں آئے گی۔ برے حالات ہوں تو اس کو کہتے ہیں لا بشرا، حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہجرم مہجورا، کوئی رکاوٹ ڈالو درمیان میں، ہجرم مہجورا، کوئی بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرو ہمارے اور فرشتوں کے درمیان۔ ہجرم مہجورا، پناہ ہے پناہ، یہ مہجورا یہ تاکید ہے ہجرن کی۔ ہجر میں نے رکاوٹ، مہجور تاکید ہے، بڑی رکاوٹ۔ عربی میں تاکید اسی طرح آتی ہے، ذلًا ذلیلا ہے نا، ذلًا ذلیلا، گھنا سایہ، تو آگے تاکید کے لیے اسم فاعل اسم مفعول بڑھا دیتے ہیں، ہجرم مہجورا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، تخویف اخروی، ہم ان کفار کے جو اعمال ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ قدمنا کا معنی آئیں گے یعنی ارادہ کریں گے، اردنا کے معنی میں ہے، ہم ان کے اعمال کا ارادہ کریں گے۔ من عمل، کہ کوئی بھی عمل جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، کوئی بھی اچھا کام جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوا ہے ہم اس کا ارادہ کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو کر دیں گے غبار، منصورہ اڑائی ہوئی، یہ غبار
اڑائی ہوئی، باطل، کوئی ثواب نہیں۔ اصحاب الجنہ، بشارت، جنتی لوگ اس دن خیر مستقرہ، اچھے قیام گاہ میں ہوں گے، واحسن مقیلا، اور اچھی آرام گاہوں میں ہوں گے۔ مقیل کہتے ہیں آرام کی جگہ، جنتی لوگ آرام، اچھی آرام کی جگہ ہوں گی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، تخویف اخروی، جب آسمان پھٹ پڑے گا، بالغمام، بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، یعنی اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلا، اتارا جانا، فرشتے آئیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا بادلوں کے ساتھ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک تو معنی ہے کہ بادل سے مراد خود فرشتے ہیں، آگے واو تفسیریہ ہے، فرشتوں کے ساتھ آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے نیچے اتریں گے، اپنا راستہ خود بنائیں گے آسمان سے، ایک معنی۔ یا دوسرا معنی، سفید بادل یہ آسمانوں سے نکلیں گے، آسمان ٹکڑے ہوگا، اندر سے سفید بادل آئیں گے، ان بادلوں میں فرشتے ہوں گے، ان بادلوں میں فرشتے ہوں گے۔ الملک، اس دن حکومت، سچی حکومت رحمان کی ہوگی، الحق، سچی حکومت، کوئی کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اور یہ دن کافروں پر بہت عسیرہ، تنگ ہوگا، عسیرہ، مشکل۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا، یعض، بار بار، یہ ہاتھ کاٹنا، یہ حسرت اور افسوس، جب کچھ نہ بن پڑے بندوں سے تو پھر ہاتھ کاٹتا ہے بندہ، یہ آخری درجہ ہوتا ہے ندامت کا، شرمندگی کا، جب کچھ نہ بن پڑے تو ہاتھ کاٹتا ہے۔ یقول، کہے گا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راہ و رسم بنا لیا ہوتا، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے ساتھ کوئی راہ و رسم بنا لیا ہوتا، کاش کہ میری دوستی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی، یہ جو تبارکہ والا دعویٰ ہے یہ میں مان لیتا، اور رسول کے ساتھ میرا کوئی تعلق۔ ہائے میری کم بختی، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں، کوئی بھی جو دوست انسان کو نیکی سے ہٹا دے۔ یہ دوستیاں جو ہوتی ہیں یہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، لوگ دوستی کے رنگ میں غلط کام بھی کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کو دوست بناؤ تاکہ تمہیں وہ نیکی کی طرف لے آئیں۔ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی، کیوں؟ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، اس نصیحت کی بات سے، تبارکہ والا دعویٰ، وہ دعویٰ، اس سے اس نے مجھے ہٹا دیا، بعد اذ جاءنی، جب وہ میرے پاس آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے وہ دعویٰ میرے سامنے آ گیا تھا، اس کے بعد اس نے مجھے اس دعوے سے ہٹا دیا۔ میں تو کبھی کبھی توجہ کرتا تھا دعوے کی طرف، لیکن وہ کہتا تھا چھوڑو چھوڑو، یہ وہابیاں دیاں گلاں، یہ گستاخ رسول ہیں، ان کی بات نہ سنیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے خذولا، رسوا کرنے والا ہے۔ خذولا کا معنی، شیطان انسانوں کو رسوا کرنے والا ہے، خذولا۔ دوسرا معنی شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، شیطان انسانوں کو وقت پہ دھوکہ دے دیتا ہے، موقع پر دغا دینے والا ہے، دھوکہ، جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، شیطان دھوکہ دے جاتا ہے۔
وقال الرسول، اور اللہ کے پیغمبر بھی بولیں گے، اے رب میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو مہجورا، چھوڑی ہوئی چیز۔ مہجورا کا معنی شیم مہجورا، قرآن کو بنا لیا تھا چھوڑی ہوئی چیز۔ یہ پیغمبر دعویٰ کریں گے، وہ نبی جس نے سفارش کرنی ہے وہ اپنی قوم کے بارے میں کہے گا میری قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا، وہ چیز جن کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا ہے چھوڑا ہوا ہونا؟ ترک الایمان بھی، نمبر 1، ترک و تدبر ہی، 2، ترک العمل بھی، 3، العدول عنہ الی غیرہ، 4 چیزیں ہیں جی مہجورہ کے نیچے۔ نمبر 1 ترک الایمان، نمبر 2 ترک و تدبر ہی، نمبر 3 ترک العمل بھی، نمبر 4 العدول الی غیرہ۔ اب اردو میں سنیں، ایمان نہ لانا قرآن پر، 1، اس میں غور و فکر نہ کرنا، 2، اس پر عمل نہ کرنا، 3، قرآن چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے مہجورہ۔ یہ اس مہجورہ کے درجے ہیں، ایمان، تدبر نہ کرنا، ایمان نہ لانا، عمل نہ کرنا، اور باتوں کی طرف بڑی توجہ کرنا، قرآن کی طرف بالکل نہ کرنا، یہ سب مہجورہ ہے۔ یہی حالت ہے ہماری قوم کی آج، ہر چیز کی طرف توجہ ہے، قرآن کی طرف نہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک ٹیچر نے، استاذ نے کلاس میں کہا بچوں کو، چھوٹے بچے تھے، کہ بیٹا آپ کے گھر میں جو کتابیں ایسی ہیں جس کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، کتابیں جو گھروں میں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ کل جمع کروا دیں، کسی اور جگہ پہ رکھ دیں گے، لوگ پڑھیں گے، فائدہ ہو جائے گا کسی کا۔ تو دوسرے دن ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن تھا، وہ گھر سے وہی اٹھا کے لایا۔ اس نے کہا جی سب سے کم یہی پڑھی جاتی ہے ہمارے گھر، باقی ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن نہیں۔ تو یہ ہے مہجورہ، چھوڑ دیا گیا ہے قرآن۔ یہ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ آج اس دور میں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے وہ دوست، ناظرین، سامعین گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو قرآن پڑھنے کے لیے وقت عطا کیا ہے، اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ شاید رسول کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہوگی جی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، زجر مع تسلی، زجر مع تسلی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے ایک دشمن، من المجرمین، مجرمین میں سے۔ اگر یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ نئی بات نہیں، پہلے سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں ذکر کیا ہے، صرف حوالہ لکھ لیں، وہاں بھی اللہ نے یہی مضمون ذکر کیا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 112، ہر نبی کا ایک دشمن، اور دشمن بھی بڑا اللہ بناتے ہیں، اس لیے بناتے ہیں کہ چونکہ حق و باطل کا ٹکراؤ رہنا ہے نا، تو دشمن تو بننا ہے مجرمین کا۔ اس کے اشارے میں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، اشارتاً، جو بندہ حق بات بیان کرے، کہے کہ میں حق بات بیان کرتا ہوں، اور لوگ اس کی دشمنی نہ کریں، سارے آکھیں واہ واہ بڑا چنگا بندہ جی، بہت اچھا آدمی ہے، کوئی مخالفت نہ کرے، وہ سمجھ لے کہ حق بات کے کہنے میں کوئی سستی ہو گئی ہے، کوئی رہ گئی ہے، کوئی کہیں کسر، یا تو دشمن نہیں، یا تو نے حق بات بیان نہیں کی۔
نبی بات کریں تو دشمنیاں ہوں، تم نبی سے بھی بڑھ کر ہو، مخالفت تو ہونی ہے۔ یہ جڑے بڑے آج کل واعظین تے مسلے لوگ بنے ودن، ہم ایسی بات کرتے ہیں جی کسی کا دل ہی نہیں دکھتا، سمجھ تو آ رہی ہوگی آپ کو، کسی کا دل ہی نہیں دکھتا، سب کے لیے ہم قابل قبول ہیں، تم نبی سے بڑھ کر ہو۔ میں واقعہ سنا دوں یہاں، جس دور میں حضرت صاحب نے توحید بیان فرمائی تھی، تو حضرت کا ایک طریقہ تھا توحید بیان کرنے کا۔ شاگرد جو تھے نا حضرت کے بڑے بڑے، ان کو حضرت بھیجا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، اور خاص طور پہ ایسے علاقوں میں کہ جہاں شرک اپنے زور پہ تھا، اور کہیں کہیں خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیال شریف ہمارے قریب ہے، یہاں حضرت خود تشریف لائے تھے، سپیکر یہاں رکھا ہوا، حضرت شیخ القرآن بھی ساتھ تھے، عرس تھا ان کا، عرس بڑوں کا، وہاں حضرت نے باہر کھڑے ہو کر توحید کا مسئلہ بتایا تھا لوگوں کو، خود تشریف لائے، اس بڑی بڑی جگہوں پہ خود جاتے تھے، ویسے شاگردوں کو بھیجتے تھے، جاؤ وہاں جا کر۔ جب وہ شاگرد واپس آتے تو حضرت پوچھتے ہاں جی سناؤ کیا ہوا؟ تو ایک شاگرد تو یہ کہتا کہ میں نے توحید بیان کی، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ تو اس نے کہا جی کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے واہ واہ اور بڑے نعرے لگائے اور بڑا میرے بیان کو پسند کیا گیا۔ حضرت نے فرمایا توحید بیان کی تھی یا کھیرو بیرو کی تھی؟ پنجابی میں کھیرو بیرو۔ کہتا جی نہیں میں نے بڑی بیان کی، میں نے لہجہ ہی ایسے رکھا کہ نرم اور بڑا خوبصورت۔ تو حضرت فرماتے تھے تیرا لہجہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ توحید بیان کریں تو لوگ پتھر ماریں، اور تو کرے تو لوگ واہ واہ کریں۔ یہ لگتا ہے تو توحید نو کھیرو بیرو کیتا۔ پھر اس کے بعد حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کھیرو بیرو پر، کہ ایک آدمی تھا اور وہ نا کسی گاؤں میں گیا، رات آ گئی، جگہ نہیں تھی رہنے کی، مسافر تھا، لوگوں نے کہا کہاں ٹھہراؤں؟ انہوں نے کہا مسجد میں ٹھہرا دو۔ لوگوں نے کہا مسجد میں تو ٹھہرائیں گے لیکن مسجد میں چیزیں پڑی ہیں چوری نہ کر لے، تو انہوں نے کہا باہر سے تالا لگا دیتے ہیں اندر۔ وہ خیر اندر چلا گیا، باہر سے تالا لگ گیا۔ رات کو اس کو قضائے حاجت، چھوٹا پیشاب کی، اب اس نے باہر دیکھا ایک دروازہ دوسرا، کوئی نہیں۔ اس نے ایسا کام کیا کہ پیشاب جو ہے نا، چھوٹا پیشاب، وہ پوری مسجد میں تھوڑا تھوڑا کر کے نہ پھیلا دیا، کوئی تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا۔ صبح لوگ آئے نماز کے لیے، اب ایک آدمی آیا نفل پڑھنے کے لیے، وہ وہاں کھڑا ہونے لگا، نہ اتھے نہ پڑھے آئے، یہ جا پلیت نے میں راتی اتھے اپنا کوئی کرتوت کیتا۔ وہ دوسری جگہ پہ دوسرا بندہ آیا، اتھے بھی نہ کرے آئے۔ وہ 4-5 بندوں کو اس نے روکا تو لوگوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے حاجت تھی، باہر دروازہ بند تھا، میں نے پیشاب کی ضرورت تھی، میں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیوں کیا الگ الگ؟ ایک جگہ چلو ہوتی۔ اس نے کہا ایک جگہ تے گناہ بڑا ملدا پیشاب کرن دا، کے میں تو اس نو کھیرو بیرو کر چھوڑیا کہ پوری مسجد دے وچ، تو گناہ کم ہو جائے گا اور میرا جرم جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ہے جی کھیرو بیرو کرنا۔ تو مسئلہ اس طرح نہ بیان کرو جی، باطل بھی ساتھ ملا ہوا، دوسرے بھی خوش، ہر کوئی کہے ہمارے ہیں جی، یہ ہمارے ہیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، نبی بات کریں تو دشمنی پھیلتی ہے، دشمنی۔ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، من المجرمین، مجرمین میں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، پیغمبر کو غم ہوتا تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، دوسرا غم یہ ہوتا تھا کہ مجھے تکلیفیں کیوں دیتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا جواب دیا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، تیرا رب کافی ہے، ہادین، ہدایت دینے والا۔ ہدایت ادھر سے ہوتی ہے، میرے پیغمبر کہتے ہو ایمان کیوں نہیں لاتے، اس بات پہ کڑنا کیوں، یہ تیرے اختیار میں ہی نہیں ہے، تیرے ذمہ بات پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے، مددگار۔ غم نہ کرو کہ تجھے اذیت کیوں دیتے ہیں، اللہ تیری مدد کریں گے۔
وقال الذین کفروا، ساتواں شکوہ، کہتے ہیں کافر، کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن جملۃ واحدہ، اکٹھا، جس طرح باقی کتابیں اتری تو قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ یہ خود بناتا ہے، خود اللہ کی کتاب ہوتی تو قرآن اکٹھا نازل ہوتا۔ اچھا پھر مان لیتے تم؟ کب ماننا تھا؟ یہ بہانے ہیں۔ کذالک، انزلناہ کذالک، کذالک سے پہلے فعل معذوف ہے، انزلناہ کذالک، ہم نے اس کو اسی طرح اتارا ہے، یہ جواب شکوہ بھی ہے جی، کذالک ہم نے اس کو اسی طرح اتارا ہے، لنثبت بہ فؤادک، کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے؟ تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ذریعے تیرے دل کو، آہستہ آہستہ اس لیے اتارتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو مضبوط کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے ٹھہر ٹھہر کر، رتلنا بمعنی انزلنا، انزلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو اتارا ہے ٹھہر ٹھہر کر۔ یہاں بھی اور سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون ذکر کیا ہے جی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106، 15واں پارہ، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن کو فرقناہ، جدا جدا کر دیا ہے، تھوڑا تھوڑا، آیات، صورتیں، تاکہ تو پڑھے اس کو لوگوں کے سامنے، علی مکسن، وقفے وقفے سے، مکسن کا میں نا وقفہ وقفہ، کبھی آیت اتری وہ سنا دی، پھر اتری پھر سنا دی، تو تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ دیکھیں جی، دو باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا ہے۔ اس کی دو وجہ، نمبر ایک دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں تیرا، نمبر دو لوگوں کے لیے فائدہ یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنایا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بنی اسرائیل میں وہ فائدہ، یہاں یہ فائدہ، یہاں فائدہ ہے کہ تیرا دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ کیسے مضبوط ہوتا ہے دل؟ اب میں اس کی تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن اترا ہے حالات کے مطابق، جس طرح حالات تھے، آپ نے پڑھا ہے سورہ کاف، ان نے سوال کیے، اللہ نے آیتیں اتار دیں، دل مضبوط ہو گیا، بے جواب آ گیا۔ اچھا پھر کبھی کوئی حالات پیش آئے، گھبرا رہا ہے بندہ، پھر قرآن کی چند آیتیں اترائیں، دل پھر مضبوط ہو گیا۔ یہ دوائی اسی طرح نہیں دی جاتی، 15 دن کی دوائی ڈاکٹر کہتے ہیں صبح و شام لینی ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی تکلیف آئے گی تو پھر دوائی کی خوراک لے لیں، پھر لے لیں، ان تو نہیں آتے پھر 15 دیہڑے دوائی ہکو دیہڑے لے لو، پتہ نہیں کیا ہو جائے اس کے ساتھ۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے تاکہ تیرا دل مضبوط رہے، حالات کے مطابق اترے، اللہ رہنمائی فرما دیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اس کا تعلق ساتوں شکووں کے ساتھ ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ، یہ جو 7 شکوے ہیں نا جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں لاتے تیرے پاس کوئی شبہ، مثل کا معنی کوئی شبہ، کوئی سوال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر لاتے ہیں ہم تیرے پاس بالحق، اس کا جواب صحیح جواب، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اچھی وضاحت۔ کوئی بھی بات کریں تیرے بارے میں، کوئی بھی بات کریں تیرے بارے میں تو ہم اس کا جواب اچھے طریقے سے دے دیتے ہیں، مناسب طریقے سے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اچھے طریقے سے مطمئن کر دیا جائے۔ الذین، تخویف اخروی، وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جائیں گے،
یحشرون علی وجوہہم، یہ مضمون اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں بھی ذکر کیا ہے، بس اشارہ لکھ لیں جی، یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97، اس میں بھی اللہ نے یہی مضمون ذکر کیا ہے۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین ہیں مکان کے لحاظ سے، یہ آخرت میں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے کے لحاظ سے بڑے گمراہ ہیں دنیا میں، ایک ثمرہ دنیاوی ہے، ایک اخروی ہے۔ آخرت میں مکان برا، دوسرے دنیا میں راستہ برا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دلیل نقلی جی، دعوی تبارک پر پہلی نقلی دلیل۔ یہ دعویٰ صرف تیرا نہیں ہے، باقی نبیوں نے بھی یہی دعویٰ پیش کیا ہے، تبارک والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ وہ کتاب بھی یہی مسئلہ پیش کرتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون، ہم نے اس کے ساتھ بنایا اس کے بھائی ہارون کو بھی مددگار۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ، انہوں نے نہ مانا، القصہ انہوں نے نہ مانا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہلاک کرنا۔ وقوم نوح، دلیل نقلی حضرت نوح علیہ السلام سے، دلیل نقلی نمبر 2 جی، اور قوم نوح جب انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اچھا، قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان نے صرف ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا، ان کے دور میں صرف حضرت نوح تھے، لیکن ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہوتی ہے، بات جو ایک ہے، ایک نبی کا جھٹلانا یہ سب کا جھٹلانا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے عبرت، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالمین کے لیے دردناک عذاب دنیا کے علاوہ آخرت میں۔ وَعَادًا، دلیل نقلی نمبر 3، وَثَمُود، دلیل نقلی نمبر 4، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، دلیل نقلی نمبر 5، کنویں والے قوم شعیب۔ وَقُرُونًا، دلیل نقلی نمبر 6، اور بہت ساری قومیں اس کے درمیان، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، جب ان نے اس دعوے کو نہ مانا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بہت ساری قومیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے ضربنا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان کی ہدایت کے لیے مضامین، بڑے خوبصورت مضامین ضربنا بیان کیے، ہم نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بڑے عمدہ مضامین بیان کیے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا، ہلاک کرنا۔ جب نہ مانا، اللہ کی جتنی نعمت بڑی ہوگی ناشکری کی سزا بھی بڑی ہوگی، تو ہم نے بڑے مضامین دیے، پھر ہلاک بھی کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، دلیل نقلی نمبر 7، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، یہ مکے والے اس بستی پر تو آتے جاتے رہتے ہیں، اتو کئی دفعہ گئے ہیں اس بستی پر، التی امطرت مطر السوء، جس پہ برسا دی گئی پتھروں کی بارش۔ یہ اس بستی کو تو انہوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جس بستی پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ کون مراد ہے اس سے؟ قوم لوط۔ قوم لوط یہ راستے میں تھی، جب یہ مکے والے شام میں جاتے تھے تو راستے میں یہ بستی تھی، بالکل درمیان میں، وہیں سے گزر کے جاتے تھے، آج بھی موجود ہے، اسی حالت میں موجود ہے۔ تو نہیں عبرت حاصل کرتے؟ افلم یکونوا یرونہا، زجر، یہ کیوں نہیں دیکھتے اس کو؟ گزر جاتے ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے۔
بلکانو اصل وجہ یہ ہے عبرت حاصل نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے لا یرجون نشورا، یہ قیامت کے قائل نہیں، امید نہیں رکھتے نشورا دوبارہ زندہ ہونے کی، عقیدہ نہیں رکھتے دوبارہ زندہ ہونے کا، اصل وجہ یہ ہے نہ ماننے کی۔ دیکھتے تو ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ شکوہ جی، پیغمبروں کا استہزاء کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں تجھ کو، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے تجھے الا ہزوا مگر طنز و تشنیع کا نشانہ، ہزوا طنز و تشنیع کا نشانہ، مذاق، تمسخر، ٹھٹھا، مسخری، یہ بہت سارے لفظ ہیں، ایک ہی معنی میں ہے، طنز و تشنیع کا نشانہ، ٹھٹھا، مسخری، مذاق، ایسی کیفیت کہ دوسرے کی توہین ہو۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ یہ طنزاً کہتے ہیں، مانتے نہیں تھے، یہ طنزاً کہتے تھے۔ اس میں یہ جو حاذا کا لفظ ہے نا، اس میں بڑا طنز ہے چھپا ہوا۔ آپ نے مختصر المعانی پڑھی ہے، اس دن کسی نے کہا تھا بھائی مختصر المعانی کی اصطلاحات بھی بتلایا کریں، تو آج آ گئی ہے حاذا۔ وہاں لکھا ہے مختصر المعانی والے نے، جنہوں نے 5واں درجہ پڑھا ہے، کہ جو اس میں اشارہ ہے نا کبھی حکارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ کبھی حکارت کے لیے۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی چھوٹا بندہ ہو معمولی اور کوئی بات کرے تو آتا ساتھ دیں ہاں اس آسان سمجھاونا ہوں، اس آسان سمجھاونا اور کو نہیں رہا، تو یہ اس نہیں ہے اشارہ، یہ طنز کے لیے ہے، تو حاذا بھی طنز کے لیے ہے۔ اچھا یہی رہ گیا تھا مکے میں، اور اللہ کو رسول نظر نہیں آیا، یہی تھا جس کو اللہ نے رسول بنانا ہے۔ ایک بات، لیکن جب نبی بات کرتے تھے سبحان اللہ موتی اور پھول جھڑتے تھے میرے نبی کی زبان سے جی، سبحان اللہ۔ اب آگے کیا کہتے ہیں وہ سنیں، انقادہ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے الہوں سے دور کر دیتا، ہمیں ہمارے الہوں سے ہٹا دیتا، لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم مضبوطی سے اپنے الہوں پر جمے نہ رہتے۔ شکر ہے کہ لات منات دے اتے جمے رہے ہیں، ورنہ اس کی تو بیان ایسا ہے، جادو کر دیتا ہے جادو۔ اگر ہم جمے نہ رہتے تو اس نے تو ہمیں اپنے الہوں سے دور کر دینا تھا۔ مانتے تھے کہ نبی کی زبان میں جادو ہے، مراد اس سے جادو سے ہے کہ کیفیت بڑی خوبصورت ہے، دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ اساں اپنے معبوداں نو چھوڑیا نہیں، کسر کو نہیں رہ گئی، ایسا بیان کرتا ہے۔ یہ ہے خطیب خطابت کا ملکہ، یہ ہے توحید کی طاقت، یہ ہے مسئلہ توحید کا بیان۔ اتنا کرو کہ مخالف بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں جا رہے۔ یہ کسی خطیب کو اللہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت بندیالوی صاحب ہمارے بڑے معزز ہیں، محترم ہیں جی، اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے جی، اور اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کیا بات ہے جی، توحید میں تو بالکل منفرد انداز ہے جی ان کا۔ مخالف بھی ایک دفعہ سوچتا ہے بھائی بات تو ٹھیک کرتا ہے بندہ جی، اللہ نے ایسی گفتگو کرنے کا طریقہ، سلیقہ، توحید کی وہ جو ایک جذبہ ہے اندر، یہ اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ وہ کافر کہتے تھے شکر ہے کہ ہم اپنے معبودوں پر جمے رہے ہیں، ورنہ اس نے تو ہٹا دینا تھا۔ نبی کا کام یہی ہے جی، لوگوں کو بتائے کہ الہ کون ہے، یہ نبیوں کا مشن ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، واہ، یہ کہہ کر
زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، روٹی اللہ نے بنائی، اور کہنا کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ نبیوں کو بدنام نہ کریں۔ نبی یہ نہیں بتانے آئے تھے کہ خالق اور مالک اللہ ہیں، نبی بتانے آئے تھے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ بتاؤ گے تو نبیوں والا کام ہوگا، اور یہ اشاعت التوحید کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ جی سورہ سعاد دیکھیں نا جی، سورہ سعاد کون سے پارے میں ہے جی؟ 23ویں پارے میں سورہ سعاد۔ جی بالکل ابتدا میں، سورت کی ابتدا ہے، آیت نمبر 4، 3، 4، 5۔ وَعَجِبُوا، ان مکے والوں کو یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی ہے کہ ایک ڈرانے والا آ گیا ہے ان میں سے۔ کہتے ہیں کافر یہ جادوگر ہے جھوٹا، پہلے فتویٰ لگاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سب الہوں کا ایک الہ بنایا ہوا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ بہک کو الہ۔ آگے وانطلق الملأ منہم، ان میں جو بڑے لوگ ہیں اور ڈڈل مولوی وہ چل پڑے، اور کیا کہتے ہوئے چل پڑے؟ انمشو، لوگوں کو بھی کہتے ہیں چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اگر یہیں بیٹھے رہو گے تو یہ نبی تمہیں تمہارے الہوں سے ہٹا دے گا، پکے رہو اپنے الہوں پر، لات منات کو نہیں چھوڑنا۔ ان ھذا لشیء یراد، یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسد جیندے ہی نہ واسطے پے ہیں جی۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ نبی چھڑوانا چاہتا ہے الہ۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب جان لیں گے جب دیکھیں گے عذاب، من اضل سبیلا، کون راستے کے لحاظ سے گمراہ ہے۔ ارائیتا، کبھی آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش سے الہ بنا لیے، یہ نہیں میں نہ کرنا، خواہش کو الہ بنا لیا، نہ خواہش سے الہ بنا لیے، جس کو چاہا الہ بنا لیا۔ اچھا الہ بھی اب جو ہے نا دو کوڑیوں کے بکتے ہیں، ہر بندے نے اپنی خواہش سے الگ الگ الہ بنایا ہوا ہے۔ کسی کا الہ جھنگ میں رہتا ہے، کسی کا الہ لاہور میں رہتا ہے، اشارے سمجھتے جائیں، کسی کا الہ پنڈی میں رہتا ہے، کسی کا الہ جو ہے وہ الہ بھی الگ الگ، پتھری نکالنے کے لیے الگ الہ، بیٹے دینے کے لیے الگ الہ، شفا دینے کے لیے الگ۔ تو یہ الہ ہیں جی اپنی خواہش سے بنائے ہوئے، کوئی کسی کو کوئی کسی کو۔ چپ کر اللہ دبن ٹھیک ہے، گھوڑا، پتھر، مٹی، درخت، جب اللہ کو چھوڑتے ہیں تو پھر انہی کے سامنے جھکنا ہے نا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان پہ کوئی نگران ہے؟ ام تحسب، کیا خیال کرتا ہے تو کہ ان میں سے اکثر لوگ بات سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ہم اضل سبیلا، ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے۔ جانور بھی مالک کو پہچانتا ہے، کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جو اس کو کھلاتا ہے نا مالک، اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، یہ ان سے بھی بدترین ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا جی، 179 نمبر آیت، یہی مضمون اولئک کالانعام۔ پھر اللہ نے اس مضمون کو ذکر کیا سورہ جمعہ میں، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے۔
اللہ نے یہاں ترقی کی گدھے سے بھی بڑھ کر۔ انسان انسانیت سے گر جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ شرم بریہ، شر البریہ، کائنات کا بدترین انسان بن جاتا ہے۔ الم تر الی ربک، دلیل عقلی نمبر 6، دلیل عقلی نمبر 6، تو نے کبھی اپنے رب کی اس قدرت کو نہیں دیکھا؟ یہ دعوی تبارک کے لیے ہے۔ کیف مد الظل، اللہ نے کیسے دراز کر دیا سایہ۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتے کر دیتے اس کو ساکنن، ایک ہی حالت پر، ہر چیز کا سایہ ایک ہی حالت پر۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے بنایا اس پر سورج کو دلیل۔ سورج یہ سائے پر دلیل ہے۔ سورج دیکھیں، سورج چڑھتا ہے تو سائے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کسی دن سورج نہ چڑھے اور بادل ہوں تو سائے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے، تو سورج بتاتا ہے کہ چیز کا سایہ کہاں ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم اس سائے کو، قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا، ہم اس کو اپنی طرف، قَبَضْنَاهُ قبض کرتے ہیں، مٹھی میں لینا، مٹھی میں لینا، بند کرنا، قبضاً یسیرا، آہستہ آہستہ قبض کرنا، آہستہ آہستہ اس کو مٹھی میں لینا، ہولے ہولے۔ سورج جب اوپر چڑھتا آتا ہے تو سایہ کم ہونے لگ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، جتنا سورج اوپر جاتا ہے سایہ کم ہونے لگتا ہے، تو اللہ آہستہ آہستہ اس کو قبض کرتے ہیں اپنی طرف۔ یہ جو کتنی آیتیں ہیں جی؟ 2۔ الم تر الی ربک، یہاں سے لے کر قبضاً یسیرا، ایک چیز کے لیے بہت مجرب عمل ہے جی، یہ بہت مجرب، بڑا آزمایا گیا ہے۔ اللہ نے اس میں بڑا خاصیت رکھی ہے جی۔ گھر سے اگر کوئی بھاگ جائے، بچہ ہوتا ہے نا جی، ماں باپ مارتے ہیں، قاری مارتے ہیں، کوئی استاذ مارتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے بچوں میں، یہ فطرت ہے، اور اس کا نشان نہ مل رہا ہو کہ وہ کہاں ہے، اس آیت کو، 2 آیتوں کو کثرت کے ساتھ گھر میں پڑھا جائے، انشاءاللہ اس میں اتنا اثر ہے کہ اللہ خود بخود اس کے دل کو متوجہ کر دیتے ہیں گھر کی طرف۔ باوضو بیٹھ کر اس آیت کی تلاوت کی جائے، بس پڑھتے رہا کثرت کے ساتھ، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جب تک نہیں آتا آپ پڑھتے رہیں اس کو۔ کئی دفعہ یہاں تجربہ کیا ہے جی ہم نے، اسی مدرسے میں بچے چلے گئے، نہیں مل رہے تھے، پڑھا، تھوڑی دیر پڑھا، فوراً اطلاع آ گئی فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ تو یہ اس میں بڑی خاصیت ہے اس آیت میں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، دلیل عقلی نمبر 7، بابرکت ذات وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباسا، پردہ، اور دن کو آرام، نہ نیند کو آرام، اور دن کو بنایا ہے نشورا، اٹھنے کا وقت۔ ہاں جی، یہاں الٹ ہو رہا ہے جی سارا، دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، فطرت کے خلاف، اور جب فطرت کے خلاف کریں گے تو بیماریاں تو آئیں گی۔ یہاں 1-1 بجے تک جاگ، پانی پلاتے ہیں آسمان سے اتار کر، نسکی، ہم وہ پانی پلاتے ہیں جی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، زجر، ہم پھیر پھیر کر لائے ہیں ان دلائل کو، بینہم، ان کے درمیان، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دلیل، لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، بار بار۔ لیکن کیا ہوا؟ ابا اکثر الناس، اکثر لوگوں نے انکار کیا، الا کفورا، سوائے ناشکری کے، ہر چیز کا انکار کیا سوائے ناشکری کے۔ کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کا انکار کرنا تھا وہ نہیں کیا،
ناشکری کا انکار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو نہیں کیا، باقی ہر چیز کا انکار کر دیا اور ناشکری پر ڈٹے رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، تسلی ہے جی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا بہت بڑا بوجھ تھا جو اللہ نے اپنے نبی پہ ڈالا۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے وہ اللہ نے بڑا حوصلہ دیا، لیکن کبھی کبھی دل تنگ ہو جاتا تھا۔ اللہ تسلیاں دیتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں لعلک کا باخع نفسک، ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لو شئنا، اگر ہم چاہتے اٹھاتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، ہم نبوت کا بوجھ تقسیم کر دیتے۔ کیسے؟ مکے والوں کے لیے تو نبی ہوتا، مدینے والوں کے لیے کوئی اور، شام کے لیے کوئی اور، ایران کے لیے کوئی اور، تو بوجھ تقسیم ہو جاتا۔ اگر ہم چاہتے تو کر دیتے، لیکن ہم نے نہیں کیا، سب کے لیے ایک نبی بنایا تاکہ تیرا ثواب بھی سب نبیوں سے بڑھ کر ہو۔ یہ ثواب کے لیے ہے۔ ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیجتے، لیکن نہیں بنایا۔ یہ ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ آپ کے ساتھ اور کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں، ختم نبوت کی طرف اشارہ ہوا۔ یہ جو لوگ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے، بڑے کام ہوتے ہیں اس پر، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، آخر ایسے نہیں کام ہوتے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے، باقیوں میں نہیں۔ اور نو کام مکھاں تا ونجا دے سن، کرن دے بجائے ونجا دے سن، تو اس کو کہیں گے تو کام 100% ٹھیک ہوگا۔ تو کبھی وہ یہ شکایت نہ کریں میں ہک بننا تے ہر کام میرے کو لین دین۔ یہ آیت ذہن میں رکھ لیا کریں، اللہ دین کا کام لے رہے ہیں تو ثواب بھی تو زیادہ دیں گے نا، ثواب بھی تو زیادہ ملے گا نا۔ اوروں کے کام بھی آپ کر رہے ہیں، ثواب بھی زیادہ۔ یہ جو ہمارے نوجوان علماء ہیں، اور مجھے بڑا شکوہ رہتا ہے ان سے جی، بڑے آرام پسند ہو گئے ہیں، بڑے آرام پسند، بالکل مشقت والا تو جذبہ ہی نہیں رہا نا ان میں۔ اصل میں پتہ نہیں کیا ماحول بن گیا ہے مدرسوں کا۔ پہلے یہیں سے مشقت سیکھی جاتی تھی مدرسوں میں، خود جانا روٹی لینے کے لیے۔ 18 بلاک کی مجھے یاد ہے جی وہ سارے حالات، میں خود جاتا رہا ہوں، خود خوش ہو کر طالب علموں کے ساتھ پورا محلہ پھرنا۔ سٹی روڈ تک روٹیاں لاتے تھے ہم ایک ایک گھر، اور جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں گھر میں وہ خود کھا لیا کرتے الگ بیٹھ کر۔ پورے محلے سے روٹیاں لانا، کسی نے کچھ کہنا، کسی نے اچھا شرم بھی نہیں آتی تھی، ڈول بھی لیا ہوا ہے اور وہ اب کہیں کسی کو روٹی لائے کسی کے گھر سے، مشقت ہی نہیں رہی، شرم آتی ہے۔ تو یہ مشقت کیوں نہیں پیدا ہوتی جی اس عمر میں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے؟ کرنے والے لوگ آرام پسند نہیں ہوتے، بالکل وہ ہر وقت کسی کام میں ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کی حالت دیکھ کر ہی کہا تھا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اتنے تم ہو گئے ہو بے صوفوں ایران سے آ رہے ہیں اور قالین فلاں سے، اور اس پر بیٹھے ہوئے ہو۔ مشقت والے لوگ مٹی کے اندر ہوتے ہیں، مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہم چاہتے تو یہ کام تقسیم کر دیتے، لیکن ثواب جو آپ کو دینا ہے، تو یہ دین کا جتنا بھی کام کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم سے لے رہا ہے۔ چھوٹے کام کو بھی عیب نہ سمجھیں، معمولی کام کو بھی عیب، دین کا کوئی کام بھی عیب نہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام وہ بھی کوئی عیب نہیں۔ فلا تطع الکافرین، تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کافروں کی بات نہ مانیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت رک جائے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔
وجاہدہم بہی، اور اس قرآن کو لے کر ان کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد، قرآن کے ذریعے ایک بہت بڑا جہاد کرنا ہے۔ تیرے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے قرآن، دشمن بھی سامنے موجود ہے کافر، بس اٹھ جاؤ میرے پیغمبر اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دو۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہاں جہاد کوشش کے معنی میں ہے، وہ جو اصطلاحی معنی ہے نا جہاد کا، وہ نہیں، وہ قتال ہے۔ لوگ ان کو دیکھ کر مغالطہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ بھی جہاد ہے جی، تو اس کی کیا؟ یہاں تو بڑی بات ہے قرآن کے ساتھ۔ لوگ تو کہتے ہیں مچھر مار مہم بھی جہاد ہے، ہم نے ڈینگی کے خلاف جہاد کرنا ہے، کرونا کے خلاف لڑنا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ جہاد نہیں ہے۔ کرو اس نے تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاد وہ ہوتا ہے جہاں دشمن بھی تلوار لے کے کھڑا ہو، وہاں کوئی جاتا ہے، تو یہ جہاد لغوی معنی میں ہے، کوشش، قرآن کے ذریعے کوشش کریں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ دلائل سنائیں لوگوں کو۔ دلیل عقلی نمبر 9، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، اکٹھے چلتے ہیں۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ کھاری ہے اجاج کڑوا۔ اور اللہ نے کر دیا ان کے درمیان برزخ، پردہ، وہجرن، اور رکاوٹ، مہجورا، روکی ہوئی، مضبوط، وہی تاکید آئی ہے ہجرن کی، مضبوط رکاوٹ، ادھر بھی دریا ادھر بھی، درمیان میں پردہ ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا پانی ادھر۔ بنگلہ دیش میں کہتے ہیں یہ دریا موجود ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، ایک ہی دریا ہے، ادھر کا پانی میٹھا ہے، ادھر کا پانی کڑوا ہے، اکٹھے جا رہے ہیں یوں، اور درمیان میں ایک مانوی پردہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، دلیل عقلی نمبر 10، وہی تو وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے پانی سے بشراً انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اللہ نے اس کا خاندان بنایا، باپ دادا، ماں نانی، وَسِحْرًا، پھر اس کا سسرال بنایا۔ دو نعمتیں، نسب اور سحرا۔ نسب ماں باپ دادا، سحرا سسرال، ادھر بھی رشتے بڑے مضبوط ہیں جی، شادی ہوئی کسی جگہ پہ سسرال بن گئے، وہاں کون آ گئے؟ ساس، سسر، ہاں جی، برادر نسبتی، سالے اور سالیاں، یہ سسرال کے رشتے ہیں جی، یہ اللہ نے بنائے ہیں دونوں قسم کے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، زجر بطور ثمرہ، اتنے دلائل کے بعد بھی کہ ہم نے سمجھایا ہے کہ برکات دہندہ اللہ ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع نہیں دیتے اور نقصان بھی نہیں دیتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ، اور کافر، عَلَى رَبِّهِ، یہ کافر عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کے خلاف ظہیرہ، مددگار ہے۔ کافر اپنے رب کے خلاف ظہیرہ، مددگار ہے۔ اس کا معنی کیا ہے جی؟ کہ کافر اپنے رب کے خلاف مددگار ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کافر اتنا برا انسان ہے کہ ایک طرف رب کی ذات ہو، ایک طرف معبود کھڑے ہوں، یہ رب کی مخالفت کرتا ہے، معبودوں کو سینے سے لگاتا ہے۔ رب اس کی مخالفت ہو جائے کوئی حرج نہیں، معبود راضی رہنے چاہیے۔ ایک معنی یہ اپنے رب کے خلاف مددگار ہے۔ نمبر 2 جی، علا بمعنی الہ، یہ حرف جار ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں جی۔ علا بمعنی الہ، اب معنی سنیں جی، کافر اپنے رب کی طرف ظہیرہ، پیٹھ دینے والا ہے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ کافر یہ رب کی طرف پیٹھ دے کے جانے والا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔
قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہو میرے پیغمبر میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، الا من شاء، مگر میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف کوئی راستہ۔ میں تو صرف ایک ہی بات چاہتا ہوں، اس کو معاوضہ سمجھو یا کچھ اور۔ یہ میں نے اللہ کا معنی کیا ہے، بڑا میں نے بڑے باریک ہے، شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اللہ مگر، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ اگلی بات پھر معاوضہ بن گئی نا، استثناء جو ہے، اور کچھ نہیں مانگتا مگر یہ میں نے معنی کیا ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ رب کے ساتھ راستہ قائم کرو، اس کو معاوضہ سمجھو یا کچھ اور۔ اللہ، اس کو معاوضہ سمجھو یا کچھ اور، میں بس ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ اپنا راہ و رسم رب کے ساتھ لگا لو۔ وتوکل علی الحی، تسلی ہے جی، بھروسہ کر اس زندہ ذات پہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں جی، بھروسہ تو اللہ ہی پر کرنا ہے جو موت سے پاک ہے۔ جو مر جائیں انہوں نے کیا دینا ہے، وہ کوئی سہارا بن سکتے ہیں؟ سہارا رب کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور پاکی بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں پوری طرح خبر رکھنے والا، وقت پہ سزا دے گا۔ الذی، دلیل عقلی نمبر 11، دلیل عقلی نمبر 11، وہی تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان زمین کو 6 دنوں میں، پھر اللہ مستوی ہوا عرش پر۔ یہ ہو گیا ہے معنی جی، استواء علی العرش، اس کی بات میں نے سورہ طٰہٰ میں کر دی ہے۔ الرحمن، وہی ہے برکتیں ڈالنے والا، یہ ہے رحمان کا معنی، وہی ہے برکتیں ڈالنے والا۔ فاسأل بہ خبیرا، اللہ کی شان، کسی خبر والے سے پوچھو، یہ مشرک کیا جانے۔ اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی خبیر سے پوچھو، اس سے پوچھو جس کو خبر ہے۔ ابن عباس نے معنی کیا ہے هو القرآن، تفسیر مدارک لکھ لیں جی، هو القرآن، خبیر سے مراد ہے قرآن۔ ہاں، اللہ دی گل پوچھنی ہوئی تو قرآن کو پوچھا کر، رب کون ہے، ان سے نہ پوچھا کرو، یہ کیا جانے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، یہ آیت نمبر 56، ہم نے نہیں بھیجا تجھے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ معجزہ تیرے اختیار میں نہیں، تیرا کام ہے ڈرانا اور خوشخبری دینا۔ اچھا جی، رحمان کے بارے میں کسی خبیر سے پوچھو، ان کو کیا پتہ رحمان کون ہے؟ قرآن بتائے گا کہ رحمان کون ہے، قرآن تعریف کرے گا، پہچان کروائے گا اپنے رب کی۔ پنجابی دا محاورہ ہے تو بڑا عجیب جہا، لیکن فٹ بڑا آندا ہے تھائیں، بھئی کافرن کیڑا پتہ بے رحمان کون ہے۔ پنجابی چاہ دیں گدھے کو کیا پتہ گلوکن کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ گدھا جو ہو اس کو گلوکن، فارسی میں قدرے زر، سرگر بدانت یا بدانت جوہری، سونے کی قدر سونے والا بتائے گا یا جوہری بتائے گا۔ اور جو آپ سونا لے کر جائیں اور اس کو لے جائیں وان سوتر والی بازار، جہاں منیوں کا چارپائیوں کا ملتا ہے بان، اس نو کے پتہ سونے دی قیمت کے وے، سونے کی قیمت سناروں کو پتہ ہوتی ہے، تو رب کی پہچان قرآن کروائے گا، ان کو کیا پتہ۔ فاسأل بہ خبیرا، یہ ایک معنی ہے جی۔ دوسری توجیہ با زیادہ ہے، یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں پہلے، زمین و آسمان کا خالق اللہ، اور جو دلائل، فاسأل بہ خبیرا، ان اشیاء مذکورہ کے بارے میں اللہ سے پوچھ جو خبر رکھنے والا ہے۔ پوچھ اللہ سے کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، برکات دہندہ کون ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھ۔ فاسأل بہ خبیرا،
मौलवियां को न पूछा कर, ये डंडी मार वेंदे। कुछ होते हैं जो अल्लाह से पूछ, कुरान से पूछ। वैज़ा कीला शकवा, जब कहा जाए उनको सजदा करो रहमान के सामने, कहते हैं हम क्या जाने कि रहमान कौन है। वाह, अनस्जुद, क्या हम सजदा करें उनका जिनका तू हमें हुक्म देता है। और ये बात उनकी नफ़रत में और इजाफ़ा करती है। जब उन्हें सजदे का कहा जाता है नफ़रत और बढ़ जाती है। मैंने आयत नहीं पढ़ी, बिल्कुल तिलावत नहीं की, वरना ये सजदे वाली आयत थी। मैंने तर्जमा सिर्फ किया है ताकि सजदा ना पड़ जाए। तर्जमा करने से सजदा नहीं पड़ता, सजदा अल्फाज के साथ उसका ताल्लुक़ है। जब लफ्ज़ पढ़े जाएंगे तो सुनने वाला और पढ़ने वाला दोनों पर सजदा वाजिब हो जाएगा। तबारकल्लज़ी, दावे का ज़िक्र तीसरी मर्तबा। अल्लाह दावे पर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं, बरक़ात दहिंदा अल्लाह हैं। और दलील अक़ली नंबर 12, दलील अक़ली नंबर 12, वही बरकत वाली है वो ज़ात जिसने बनाया है आसमान में बुरूजा, बड़े बड़े सितारे, बुरूज मनाजिल, सितारों की मंजिलें। और अल्लाह ने बनाया उसमें सिराजन, सूरज, व कमरम मुनीरा, और रोशन चांद। सूरज, सिराज, सिराज कहते हैं चराग को, चराग जो होता है। अल्लाह ने सूरज को सिराज कहा है क्योंकि चराग में भी गर्मी होती है, सूरज में भी गर्मी। चांद को कहा है मुनीर, रोशनी, क्योंकि उसमें गर्मी नहीं होती, ठंडक। वहुवल्लज़ी, दलील अक़ली नंबर 13, वही तो वो ज़ात है जिसने बनाया है रात और दिन को खिलफतन, एक दूसरे के आगे पीछे आने वाले। लिमन अराद, उस बंदे के लिए जो चाहता है कि नसीहत हासिल करे या इरादा करे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। रात की नेमतें और हैं, दिन की नेमतें और हैं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहता है और नसीहत हासिल करना चाहता है। व इबादुर रहमान, ये कौन बंदे हैं जी जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं वो रहमान के बंदे हैं। इबादुर रहमान, ये इबादुर रहमान, यहाँ से बात शुरू हो रही है। ये मुब्तदा है जी, इबादुर रहमान। और इसकी ख़बर कहाँ आ रही है वो सुने जी ख़बर। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा, ओ बिल्कुल सूरत के आखिर में, उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा। ये दरमियान में सारा मुब्तदा और उसके मुताल्लिकात हैं। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे कौन हैं। अल्लज़ीना यमशूना, उनकी पहली सिफ़त, चलते हैं ज़मीन पर आजिज़ी से, पहली सिफ़त। तवाज़ो, ये तमाम सिफ़ात का मबदा है। आजिज़ी होगी तो अगली सिफ़ात होंगी। मुतकब्बिर आदमी उसको कभी ये चीज़ें नसीब नहीं होती। आजिज़ी पहली सिफ़त है। ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी से। वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल उनसे बात करते हैं, कालू सलामा, वो कहते हैं ऐसी बात, मैं न सुन लें सलामा का, मैं न सुन लें। वो कहते हैं ऐसी बात जिससे झगड़ा पैदा नहीं होता, सलामा। हालात पुरअमन रहते हैं, कोई झगड़े वाली बात नहीं करते। सलामती वाली बात करते हैं। एक तो वो मैंने ना जो आप करते हैं, कालू सलामा, दूरों आदन सलाम सलाम, ये तो बड़ा मारूफ मैना है। लेकिन मैंने जो मैना किया है सलामा, ऐसी बात करते हैं जिससे बच बचाव हो जाता है। जाहिल को मुंह लगाना अच्छा नहीं होता। आप जाहिल की सतह पे उतर के बात कर सकते हैं। जाहिल के लिए बात होगी तो फिर जाहिल के सतह पे उतरना है ना। आप उसको अच्छी तरह बात कर दें, बस झगड़ा पैदा ना हो। हज़रत साहब
نے معنی کیا ہے سلامہ کا وہ سنیں۔ پنجابی میں حضرت صاحب کل ہمارا جانا ہوا حضرت صاحب کے گھر، ملاقات ہوئی وہاں ان کے رشتہ داروں سے، بڑا اصرار تھا ان کو کہ رات ہمارے پاس ٹھہریں، لیکن چونکہ واپس آنا تھا تو انہوں نے ہمیں بڑی پیشکش بڑی کی ٹھہرنے کی کہ آپ آئیں تو ہم آپ کو اندر حضرت صاحب کا وہ خاص کمرہ دکھاتے ہیں جہاں حضرت صاحب بیٹھا کرتے تھے، اور وہ کتابیں دکھاتے ہیں جن پر حضرت صاحب نے لکھی ہوئی باتیں ہیں، خود حضرت کی لکھی ہوئی۔ دل تو بڑا تھا کہ وہ دیکھیں، لیکن پھر کا وعدہ کیا ہم نے ان سے کہ پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سلامہ کا معنی سنیں جی کیا فرماتے ہیں حضرت صاحب۔ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں نا اور الجھتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، بھائی لڑائی ہو جائے اور تو وہ کہتے ہیں سلامہ آسان ہور بڑیاں چنتاں، آسان ہور بڑیاں چنتاں، یہ پنجابی کا معنی ہے۔ آسان ہور بڑے کام میں فکر ہیں، آسان ہوں تو ساڑھے نال آپ کے ساتھ الجھے رہیں تو اصل کام رہ جائیں گے۔ تو دائی کا ایک فریضہ یہ ہے کہ غیر ضروری باتوں میں نہ الجھے، اپنے کام پہ کام رکھے، کوئی کیا کہتا ہے چھوڑے اس کو۔ ادھر الجھ جاؤ گے تو منفی سرگرمیاں ہو جائیں گی، مثبت سرگرمیاں رکھیں۔ والذین، یہ تو مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق ہے، رب کے ساتھ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے، سجدن سجدے کی حالت میں، وقیاما اور کھڑے کھڑے، رات آتی ہے تو رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ والذین یقولون، اور نیکی پر اکڑتے نہیں، نیکی کرنے کے بعد کہتے ہیں اے رب ہم سے ہٹا لے جہنم کا عذاب، بے شک جہنم کا عذاب کان غرامہ، چمٹنے والی چیز ہے، غرامہ چمٹنے والی، ہلاکت، انہا ساعت مستقرہ، وہ بہت بری ہے ٹھہرنے کے لحاظ سے اور رہنے کے لحاظ سے۔ یہ ہے جی حقوق العباد، بندوں کا حق بھی پورا کرتے ہیں، اللہ کا بھی کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ والذین، مالی عبادت کیسے کرتے ہیں، اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل نہیں کرتے، لم یسرفوا اسراف اور بخل، وکان بین ذالک قواما، اور اس افراط و تفریط کے درمیان قواما، ان کا سیدھا گزران ہوتا ہے، قواما سیدھا گزران، افراط تفریط کے درمیان رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر، ان دونوں میں فرق ہے، اس کا فرق سن لیں۔ ولا تبذر تبذیرا ہے نا قرآن میں دوسری جگہ۔ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں معصیت اور گناہوں کے مقام پر ایک آنا بھی لگا دینا، یہ تبذیر ہے، گناہ کی جگہ پہ خرچ کرنا چاہے ایک آنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسراف کہتے ہیں جائز جگہ جہاں پیسہ لگانا ہے وہاں حد سے آگے لگانا، ضرورت سے زائد لگانا، حد سے آگے، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ یہ عمومی حالات بیان ہیں، کچھ لوگ ان سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور ایک اور صحابی، دونوں کی میں بات سنا دوں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا نصف، فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تہائی، آپ نے فرمایا تہائی ٹھیک ہے لیکن الثلث کثیر، یہ بھی بہوں ہے، تہائی دے دو بس۔ یہ اس بندے، ابو بکر سارا مال لے کے آئے، میرے نبی نے سارا قبول فرما لیا، وہاں تہائی شیائی کی بات ہی نہیں کی، بندوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ عمومی حکم ہے، حد سے آگے نہیں بڑھتے، یہ عمومی حکم ہے۔ خاص بندے وہ کبھی کبھی سارا دے دیتے ہیں، ابو بکر نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سب مال دیا ہے، احسان ہے نا ابو بکر کے، احسان ہے۔
حضرت حسن کا یا غالباً واقعہ ہے یا حضرت حسین کا کہ خرچ کر رہے تھے، کرتے رہے بہت کچھ کیا، تو کسی بندے نے کہا لا خیر فی الاسراف، اسراف کوئی اچھی چیز نہیں، تو بہت اچھے جواب دیا، فرمایا اس لفظوں کو ادھر ادھر کر دو۔ اس نے کہا لا خیر فی الاسراف، فرمایا لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے، تو نیکی میں جتنا لگا دیا جائے۔ تو خاص حالات ہوتے ہیں بندوں کے۔ والذین لا یدعون، عقیدہ کیا ہے ان کا؟ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کے، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرم اللہ قتلہ، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر شرعی طریقے کے مطابق۔ بالحق کا معنی جائز طریقے سے قتل، شرعی طریقے سے۔ تین طریقے ہیں جی، شرعی طور پہ قتل کے تین طریقے ہیں۔ نمبر 1 قتل کے بدلے میں قتل، قتل کے بدلے میں۔ نمبر 2 شادی شدہ زنا کرے، رجم۔ نمبر 3 مرتد ہو جائے بندہ، قتل۔ یہ 3 طریقے ہیں قتل کے، یہ حق ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، اور جو بندہ یہ کام کرے گا یلقا اساما، وہ بڑے عذاب کو جا کے ملے گا، گناہوں کا وبال۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ رہے گا اس میں مہانا، ذلیل ہو کر۔ مشرک آدمی ہے تو ذلیل ہو کے رہنا ہے۔ الا، ہاں، من تابہ، جو توبہ کرے اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اللہ تبدیل کر دیں گے سیئاتہم حسنات، ان کی برائیاں نیکیوں سے، ان کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ یہ کیا معنی ہے؟ توبہ کے بعد اللہ برائیاں نیکی میں بدل دیں گے۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں نا، اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کر سکتے ہیں میرے اللہ، سچی توبہ ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم اور ہے، وہ سنیں جی۔ اللہ ان کے گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے نے توبہ کر لی تو پہلی زندگی وہ گناہوں میں گزار رہا ہے، اب آنے والی زندگی نیکیوں میں بدل جائے گی۔ وہ جو پہلے گناہ کے کام کرتا تھا اب نیکیوں کی طرف آ جائے گا۔ یہ معنی ہے، اللہ گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وکان اللہ، اس لیے کہ اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، گناہ مٹا دیتے ہیں، نیکیاں پکی ہو جاتی ہیں۔ ومن تابہ، اور جو توبہ کرے گا گناہوں سے اور نیک عمل کرتا رہے گا، اللہ بھی اس کی طرف رجوع کریں گے۔ متابہ، خاص قسم کا رجوع، متابہ کا معنی خاص قسم کا رجوع۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں لا یشہدون الزور، نہیں حاضر ہوتے الزور، ایسی مجلس میں جو جھوٹ والی مجلس ہے۔ یشہد شہادت سے ہے نہ شہود سے ہے، اس کا معنی حاضر ہونا۔ جھوٹی مجلس، اس میں حاضر نہیں ہوتے۔ نمبر 2 شہادت سے ہے، نہیں گواہی دیتے جھوٹی بات کی، نہیں گواہی دیتے جھوٹی بات کی، شرک۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب کبھی ان کا گزر ہو، باللغو، ایسے مقام پہ جہاں فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی مجلس جس مجلس میں لغو، شرکیہ باتیں، ایسی مجلس گناہ کے کام، مرو کراما، گزر جاتے ہیں، کراما، دامن بچا کر، عزت کے ساتھ، دامن بچا کر، شرکیہ باتوں میں ملوث نہیں ہوتے، اس مجلس کا حصہ نہیں بنتے۔ کراما، دامن بچا کر، اپنا دامن صاف کر کے۔ اگر کہیں گزر ہو بھی جائے، مجلس لگی ہوئی ہو، آپ وہاں سے وہ کہتے ہیں آؤ جی،
اساڑے کول باؤ، کہتے ہیں جی ہمیں ایک کام ہے، اس کے لیے ضروری کام جا رہے ہیں، پھر کبھی ملاقات ہوگی جی، تو دامن بچا کے چلے جاتے ہیں، اس جھوٹی مجلس میں اور شرکیہ مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ دوسری جگہ پہ ہے نا کہ جب وہ میری آیتوں کے بارے میں مذاق کر رہے ہوں تو آپ ان کے اندر بیٹھے نہیں، وہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، فلا تقعد معہم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ اور کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ انک اذا مثلہ، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، جی تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی شرکت تو ہو گئی نا، تو مجلس اچھی اختیار کرنی ہے، بری نہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا، گر نہیں پڑتے ان پر، سمن بہرے بن کے، وعمیانا اندھے بن کر، سمجھتے ہیں بات کو، جب ان کو اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو اندھے اور بہرے بن کے گر نہیں پڑتے، بلکہ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنے کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، خود بھی دین کے عاشق ہیں، اپنی اہل و عیال ان کے بارے میں بھی فکر مند ہیں، کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، من ازواجنا اپنی بیویوں میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے ہمیں عطا کر، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ ہمارے بچے ہماری بیوی ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ یعنی جو دین کی سمجھ ہمیں عطا کی ہے ان کو بھی دے دے، تاکہ دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ یہ بچے، اولاد، یہ ذریت، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنتی ہے جب بڑے لوگوں کی توقعات پہ پورا اترتی ہے۔ ایک تو طبعی محبت ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے، یہ شرعی محبت مراد ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک شرعی محبت یہ ہوتی ہے نیکی کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس کے دو معنی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمیں بنا دے متقین کا امام، ہمیں بنا دے متقین کا امام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے گھر والے نیک بن جائیں تو ہم ان کے امام ہوں گے، ہم پیشوا ہوں گے، ہم بڑے ہوں گے، تو اللہ ہماری وجہ سے ہم ان کے امام بن جائیں گے، تو ہمیں متقین کا امام بنا، ایک معنی۔ نمبر دو، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں بنا دے تابعین للمتقین، ہمیں متقین کے پیچھے چلا اس حالت میں کہ متقین ہمارے امام ہوں، اس حالت میں کہ متقین ہمارے امام ہوں، ہمیں متقین کے پیچھے چلا اس طرح کہ وہ ہمارے امام ہوں۔ یہ دعائیں کرتے ہیں اولئک، ایسے لوگ، یجزون الغرفہ، ان کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا، بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے میں، ان کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ وہ دین پہ پکے رہے، ڈٹے رہے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً، اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں تحیہ، دعائے خیر کے ساتھ، وسلامہ، اور سلام کے ساتھ، دعائے خیر اور سلام۔ جدھر بھی جائیں گے نا جنت میں تو خیر کی دعا، خیری آئے ہو، اللہ کرے خیر رہے، سلام۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرہ، یہ بہت اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی، ومقامہ، مستقر اور مقام، رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ
اور رہنے کی جگہ یہ بہت اچھی ہے۔ کل کہو میرے پیغمبر، ما یعبؤ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو تمہارا بلانا۔ دو معنی ہیں اس آیت کے، دو معنی ہیں۔ کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ خطاب مشرکین مکہ سے ہے۔ میں نہ سنے اس کا جی، ذرا معنی کی طرف توجہ کریں۔ کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، آیت نمبر 70، یہ تو ہو گئی۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فأولئك يبدل الله سیئات حسنات، یہ میں نے کرا دی ہیں دونوں آیتیں جی۔ آگے جی، کل ما یعبؤ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ میں نہ سنے، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ لولا دعاؤکم، اگر اللہ نے تمہیں توحید کی طرف نہ بلانا ہوتا۔ لولا دعاؤکم کا پہلا معنی، اگر اللہ نے تمہیں توحید کی طرف نہ بلانا ہوتا، لعذبکم، جزا معذوف ہے۔ اللہ کو کیا لگے جی، اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے، اللہ تو فوراً ہلاک کر دیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے تمہیں توحید کی طرف بلانا ہے، دلائل دکھانے ہیں، سنانے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا لعذبکم، اللہ کبھی کا تمہیں ہلاک کر دیتا۔ یہ ایک معنی ہے، لولا دعاء اللہ ایاکم لعذبکم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے توحید کی دعوت نہ ہوتی تو تمہیں کبھی کا ہلاک کر دیے جاتا۔ لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ دعوت تبلیغ سے پہلے پکڑتے نہیں، جب تک دعوت نہ ہو اس وقت تک اللہ پکڑتے نہیں۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں۔ دوسرا معنی جی آیت کا، کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اس کا دوسرا معنی، تمہیں تمہارے رب کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تمہارے رب کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو ساڑے نال کیڑا کام میں۔ لولا دعاؤکم، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے دنیا میں تم تک حق کا پیغام پہنچانا ہے، لولا دعاؤکم، اگر اللہ نے تم تک حق کا پیغام نہ پہنچانا ہوتا تو اس کو کیا پرواہ ہے تمہاری۔ ما یصنع بکم ربی، ما یعبؤ کا معنی ما یصنع، دو معنی جی۔ تیسرا معنی سنیں جی اس آیت کا، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کو نہ پکارتے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ یہ تیسرا معنی ہے، یہ جو تم اللہ کو پکارتے رہتے ہو نا ہر وقت، اللہ دن میرے بندے، تو اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر تم نہ پکارتے تو تم نہ بلاتے اللہ کو تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ فقد کذبتم، اب تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، یہ عذاب اب چمٹ کر رہے گا، فسوف یکون لزاما، یہ عذاب اب چمٹ کر رہے گا جی۔ جی عبد المالک، استاد جی آج میں سبق میں حاضر نہیں ہو سکا، میرے ماموں فوت ہو گئے، یہ بکھر سے ہمارے عزیز ہیں جی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے جی، اللہ ان کے درجات۔ عبد الغفور حیدری، ترکی والوں نے جو فلم بنائی ہے خلافت عثمانی، کیا وہ دیکھنا جائز ہے؟
ہم نے تو نہ دیکھی ہے نہ پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ بھائی کیا ہے وہ اور کیا نہیں۔ استاد جی پتنگ اڑانا جائز ہے؟ ہاں، یہ پتنگ اڑانا کہاں سے، یہ ابھی تو پڑھا ہے گندے کام نہیں کرتے، گندے کام نہیں کرتے اور لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بہت لوگ مرے ہیں جی اس میں۔ وہ ڈور، دھات، ایسا کوئی کھیل جس میں جان کا نقصان ہو۔ بے پردگی، کبوتروں سے منع کیا ہے میرے نبی نے، بے پردگی کی وجہ ہے۔ پتنگوں میں تو بڑی بے پردگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی چھتوں پہ جاتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں جو روایت موجود ہے، چاہے سند کے لحاظ سے اگرچہ وہ کچھ کمزور بھی ہے، لیکن ضعیف روایتیں بھی کمزور عمل کی حد تک کام دیتی ہیں۔ عورتوں کو مسجد آنا جائز ہے نماز کے لیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج میرے نبی زندہ ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے، تو اگر اس وقت یہ حالات ہیں تو اب کیا حالات ہوں گے۔ تو گھروں میں پڑھیں، بہترین جگہ ان کے لیے گھر ہے۔ رمضان المبارک کی سبق کی ٹائمنگ کیا ہوگی، یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے رمضان سے پہلے مشورہ کر کے۔ جامع حمادیہ میں محمد حنیف صاحب مستقل دورہ پڑھ رہے ہیں، ان کے بیٹے کے حادثے کی وجہ سے بازو کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی اور باقی بیماروں کو عافیت عطا فرمائے۔ سجدہ والی آیت کو دیکھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھنے سے نہیں ہوتا، پڑھنے سے ہوتا ہے۔ روزہ فرض ہو یا نفلی، کیا بغیر سحری کھائے ہو جائے گا؟ ہو تو جائے گا، لیکن نبھانا خود ہے جی سحری کے بغیر، بھائی کہاں تک نبھا سکتا ہوں، روزہ ہو جاتا ہے۔ کیا نماز میں توجہ بڑھانے کے لیے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟ فقہا نے اس کو مکروہ تنزیہ لکھا ہے، آنکھوں کے بند، ویسے توجہ رکھیں اور طریقے سے آنکھیں کھلی رکھیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ مخصوص جگہوں پہ رکھنی ہیں، قیام میں کہاں ہے، رکوع میں، وہ طریقے سارے فقہا نے لکھ دیے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اجازت دی ہے وظیفے کی وہ خاص ہے عام؟ نہیں، اجازت عام ہے جی، جو بھی قرآن کی جو آیت میں نے اجازت دی ہے وظیفے کی، یہ عام اجازت ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، خدا نخواستہ گم ہو جائے کوئی بچہ تو اس کے لیے ہے۔ مومنین کی جو صاف ہے ان کی تعداد؟ ہاں جی، یہ کل پھر انشاءاللہ یہاں سے پھر پڑھیں گے جی، بتا دیں گے بہت صاف پہ۔